جب قوم اپنے اہداف سے دور ہو جائے، اپنے مقاصد کو بھول جائے، اپنی حیثیت کو فراموش کر دے، اپنے ماضی کی سنہری باتوں سے اپنا دامن چھڑانے لگے، تو زوال کی نحوست اس قوم پر سایہ فگن ہونے لگتی ہے۔ زوال ابدی انہی کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک مثالی قوم بننے کے بجائے از خود اپنی روایات اختیار کر لی ہیں، جو بدعنوانی کے کسی نہ کسی پہلو سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے رشوت، ناجائز ذرائع کی کمائی، منی لانڈرنگ، اختیارات سے تجاوز کرنا اور اس کے ناخون لاعلاج بنتے جا رہی ہیں۔ ایک عام ٹھیلا لگانے والے سے لے کر کاروباری شخصیات تک، ملازمت پیشہ افراد سے لے کر وزراء تک، افراد کی اکثریت ان امراض میں مبتلا ہے۔ آ گیا اگر کہیں دفتر میں بندہ نواز، حوث زر میں شکار ہوئی قومیں حجاز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، آئے رشوت کی زد میں تو سبھی ایک ہوئے۔ صدر محترم، 2018 کے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کے مطابق پاکستان باقی مہذب افغان سے کرپشن کے میدان میں خطرناک اور شرمناک حد تک آگے ہے۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس پہ پاکستان کے 175 میں سے 125 پوائنٹس ہیں، جو بے حد شرمندگی کا باعث ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں صرف مالیاتی بدعنوانی کو زیر بحث لایا گیا ہے، انتظامی، معاشرتی اور اخلاقی بدعنوانی کا تو ذکر بھی نہیں۔ اور اگر ایسے ہوتا تو خدا معلوم کیا ہوتا۔ کرپشن نام ہے جس کا ہے سبب میرے زوال کا۔ ہماری قوم زوال کا شکار ہے اور بلا شبہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دیانتداری سے روگردانی ہے۔ روزمرہ کے معاملات میں لوگوں سے گفتگو کے دوران ہمیں مشورے سننے کو ملتے ہیں، خیر سب چلتا ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ صدر وقار، حالانکہ انفرادی طور پر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بدعنوانی معاشرے میں کسی بھی شکل، کسی بھی انداز، کسی بھی طور طریقے سے موجود ہے۔ ازحد گھناؤنا رویہ، مکروہ سوچ اور اخلاقی، قانونی، مذہبی طور پر یہ بے حد ناپسندیدہ عمل ہے، مگر ہم سب اس دلدل میں گھسے جا رہے ہیں اور خود کو برحق سچا مستحق مسلمان کہلانے کے لیے دلائل کے انبار کھڑے کر چکے ہیں۔ اس زوال کے باعث کی وجہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ ہم ہر چیز میں اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ایک بات فرماتے ہیں، تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے صوفے ہے فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا۔ طرز زندگی کو بدلتے بدلتے ہم جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا زندگی کا معیار آدمی۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سب ہمارے قومی اور ملی زوال کے اسباب ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ اور ان کی والدہ کون ہے؟ بدعنوانی، ازحد سرکاری اخراجات، اینٹی کرپشن کی کرپشن، پولیس کی منمانیاں، کاروبار میں حرام کی کمائی اور رشوت کی بنیاد پر بنائے گئے بڑے بستی اور ریس بنگلے اور ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہاں من فضل ربی۔ کیا کیا گنواؤں، کیا کیا سناؤں؟ سینکڑوں میں خدا اور میں اکیلا آدمی۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اہل علم و عمل، صاحبان اقتدار، معاشرتی تنظیمیں، حکومت وقت اس سلسلے میں فوری کوئی عمل لے، وگرنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ شکریہ۔